السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ آج کے اس درس میں جنگ احزاب یا جنگ خندق کے تعلق سے کچھ باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ جنگ خندق یہ سن 5 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو نذیر کو جیسے مدینہ سے بھگایا کہ یہ قبیلہ جا کے خیبر میں آباد ہو گیا۔ اب جیسے یہ خیبر میں آباد ہوا، اب پوری رپورٹ مدینہ کی مکہ پہنچاتے تھے اور مکہ والوں سے مل گئے تھے، اور یہ یہود اور مشرک دونوں مل کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔ تو اب ان دونوں نے جنگ کی ترتیب بنائی اور کہا کہ چلو اکٹھا ہو کر کے مدینہ کو ختم کر دیتے، اسلامی ختم ہو جائے گا۔ اسی نیت سے یہ لوگ تیار ہوئے۔ ادھر ابو سفیان اپنے قافلے سمیت 4000 کی فوج لے کر کے مکہ سے نکلے۔ پھر اس کے بعد دوسرے قبیلے بنو غطفان وغیرہ کی 6000 قبیلے، ٹوٹل 10,000 افراد مکہ سے اور راستے سے ملتے ہوئے مدینہ کے قریب آ گئے۔ اب یہ ان کی آمد کی ترتیب اور جنگ کی ترتیب کا جب علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو فوری طور پر صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا، کہا دیکھو اتنی بڑی تعداد میں یہ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہی ہیں، تو ان بڑی جماعت سے لڑنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مشورے آئے۔ ایک مشورہ یہ آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کہ جب اتنی بڑی جماعت سے لڑنا اور ہم اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہیں، ہم معمولی تعداد میں ہیں، تو ہمارے فارس کا نظام یہ تھا کہ اگر اپنی بڑی جماعت سے ٹکر لینا ہوتا تھا تو ہم شہر کے چاروں طرف خندق کھودتے، گڈھا کھودتے تھے۔ تو اب وہ فوج ہمارے اندر نہیں آ سکتی، تو لڑائی جس دور پہ ہونی چاہیے، جس مقصد سے آدمی آ رہا ہے وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی ان کی مشورے کو قبول کیا اور پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کھودو۔ تو خندق کھودنے کی ترتیب اس طرح ہوئی کہ 10 آدمی 40 ہاتھ مل کر کے کھودیں گے، اور پھر تقسیم کر دیا گیا کہ 10 آدمی اکٹھا ہو اور 10 آدمی 40 ہاتھ، یعنی ہر آدمی 4 ہاتھ خندق کھودے تو 10 لوگ مل کر کے 40 ہاتھ خندق کھود دیں گے۔ اس کی ترتیب اس طرح ہوئی کہ مدینہ کے مشرق جانب مقام شیخین سے حرہ شرقیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر مغربی جانب حرہ غربیہ، تو اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک جو مقام تھا حرہ شرقیہ حرہ غربیہ، ان دونوں کے بیچ میں خندق کھودنے کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ کی بیک سائڈ جنگل تھے، مدینہ کے سامنے جو مکہ کا پورا راستہ تھا اس طرف اسی راستے سے یہ لوگ آ سکتے تھے۔ تو اسی راستے سے یہ لوگ آئے اور جب خندق کھودی گئی 40 ہاتھ، مطلب مسلمانوں نے 10 لوگ 40 ہاتھ خندق کھودتے تھے۔ خندق کھودنے کا جو انداز تھا وہ یہ کہ اتنی چوڑی خندق کھودی جائے کہ بہت تیز ترار گھوڑا چھلانگ لگائے تو پار نہ کر پائے، اور اگر پار کرنے کی کوشش کرے تو گر جائے، تو گرنے کے بعد نکل نہ پائے۔ آپ اس اندازے کو سمجھ سکتے ہیں کتنی گہری اور کتنی چوڑی خندق کھودی گئی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے خندق کھودی، اور اس خندق کھودنے میں مسلمانوں نے بہت تکلیف برداشت کی، بڑی مصیبت ایک تو یہ کہ سخت ٹھنڈی کا موسم تھا، دوسرا یہ کہ عرب کی زمین کو کھودنا یہ مٹی نہیں کہ کھودے آسانی سے کھود جائے گی، پتھریلی علاقہ ہے، سنگلاخ وادی ہے، کدال چلاؤ تو چھٹک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پیارے سچے ساتھی صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر کے پھاقا کر کے بھوکے رہ کر کے خندق کو کھودا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ سے کہا اللہ نے بہت بھوک لگی ہے، اپنی چادر اٹھایا اور کہا دیکھیے میں پتھر باندھ کے رکھا تاکہ میں سیدھا رہ سکوں اور آرام سے چل سکوں۔
भूख की वजह से आदमी की कमर लचक जाती है, झुक जाता आदमी। उस सहाबी ने अपनी चादर को खोल के दिखाया। अल्लाह के नबी ने कहा तुमने एक पत्थर बांधा है, मैं अपनी चादर करता हूँ, आपने दिखाया कहा मैं 2 पत्थर बांधा हूँ। ये भूख का ये आलम था। भूखे रह करके, फाके करके, सख्त ठंडी और सर्दी के बावजूद, नामुताहिद हालात के बावजूद ये सहाबा इकराम इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, ये तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला है, ये इतनी लंबी चौड़ी खंदक खोदी गई। और खंदक खोदते वक्त बहुत सारे मौजूदात और बहुत सारे वाकयात पेश आए। उन सब तफसील में न जाते हुए 1-2 वाकयात बता करके अपनी बात आगे रखता हूँ कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह आए, रसूल की भूख को देख करके तड़प उठे और घर आए, अपनी बीवी से कहा कि रसूल बहुत भूखे हैं, हम आपको दावत देना चाहते हैं, तो एक छोटी सी बकरी का एक बच्चा है और घर में कुछ जौ है, इसको पीस दो और खाना बनाओ, मैं रसूल को चुपके दावत देके आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में जाके कहा कि आज आपकी दावत है, हमारे यहाँ खाना खाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाबिर दावत दे रहे हैं और जाबिर मालूम है गरीब साहब, इनके अब्बू का इंतकाल अभी शहादत 2 साल पहले 1.5 साल पहले हुई जंग उहद में। इनके पास कई बहनें थी, इनकी शादी का मसला था, गरीब घर से ताल्लुक रखते थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह आए, रसूल से कहा आपकी दावत है, आप हमारे यहाँ खाना खाएंगे। प्यारे नबी ऐलान कर दिया जितने लोग खंदक में हिस्सा लिए सब जाएंगे, जाके क्या खाना खाएंगे। अब जाबिर टेंशन में आ गए कि थोड़ा सा खाना है और रसूल ने सबको ऐलान कर दिया है। बहुत परेशान हुई, घर आया, बीवी ने कहा कि तुमने कुछ उल्टा किया होगा, मैंने जैसे कहा तो चुपके बताना चाहिए था, मगर तुमने क्या नाम है जोर से कहा होगा। तो बहरहाल जाबिर के रसूल ने कहा घबराओ मत, जब मैं आऊंगा तब रोटी पकाने और खाना बनाने का तरकीब शुरू होगी। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु ने खैर बरकत की दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ की और फिर वो खाना जो चंद लोगों के लिए था वो कई लोगों के लिए काफी हो गया। और जाबिर कहते हैं कि जितने लोग आप चादर के साथ आए सब लोगों ने खाया, 10 लोग आते गए खाते गए, फिर चले गए, 2 लोग आए खाते गए, ये खाना वैसे ही बाकी रहा। ये अल्लाह के रसूल की बरकत है। इसलिए एक वाक़या और पेश आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे थे और सहाबा इकराम खंदक खोद रहे थे, एक भारी चट्टान आ गई, सहाबा इकराम उसको फोड़ रहे, तोड़ रहे, उसको काट ही नहीं पा रहे, तोड़ ही नहीं पा रहे। अल्लाह के नबी बुलाएगा, आप अल्लाह ने कुदाल उठाई और बिस्मिल्लाह करके एक पत्थर से मारा अपनी कुदाल को, तो आप जैसे मारा तो चिंगारी निकली, रोशनी निकली। आपने कहा मुझे शाम की पुंजिया दी गई है और मैं शाम के सुर्ख महल्लात को देख रहा हूँ। फिर आपने चट्टान पर एक कुदाल मारी और आपने ने कहा मुल्क फारस फतह होगा। फिर आपने 3 मरतबा चट्टान से जब आपने मारा तो फिर वो चट्टान टूट गई और आप कह रहे हैं कि मुझे ये दिखाया गया कि आने वाले जमाने में ये मुल्क यमन फतह होगा। आने वाले मुस्तकबिल की रोशन और कामयाबी की बशारत सुना रहे थे। खंदक खोद रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और आप अलैहिस्सलाम अपनी कुदाल से पत्थर को फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं फारस फतह होगा, यमन फतह होगा और यहाँ की शाम फतह होगा, यहाँ के खजाने मुसलमानों के हाथ आएंगे। बहरहाल ये बशारत जो आपने दी और आपने जो बचत गोई की, आने वाले जमानों में इसकी ताबीर मुकम्मल हुई और मुसलमानों के हाथों में खजाने बरामद हुए। बहरहाल ये खंदक खोदी गई और 4000 कुरैश मक्का के लोग आए थे। यानी अब ये पूरी तरतीब ये थी कि अब मदीना को सफाया कर देना है, मदीना में कोई मुसलमान बाकी सब खत्म कर देना है। 4000 की फौज, इससे पहले आए थे तो 1000 थे, दूसरी मरतबा आए 3000 थे, उसके बाद जंग उहद के बाद दोबारा आए थे बदर की करीब, तो वहाँ 1500 की तादाद थी। अब ये 4थी बार आए, ये 4थी लड़ाई थी, इसमें तब 4000 कुरैश के थे, मक्का के थे और 6000 बनु गत्फान के थे। ये 10,000 की फौज हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के शहर मदीना के ये करीब आ गए और जैसे इन लोगों ने मदीना में दाखिले की कोशिश की तो सामने देखा रास्ता बंद है। अबू सुफियान के सिपह सालार से देखा तो उनकी अकल हैरत में पड़ गई, ये क्या मामला हुआ। कहते हैं तिल का मकीदतुल मा अरफहल अरब, ये ऐसी चाल है जिस चाल को अरब कभी नहीं जानते थे।
کہ مسلمانوں نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا کہ ہم آئے مدینہ میں داخل ہونے کے لیے مگر ہمارا داخلہ راستے نے روک دیا ہے. یہ تو ایسی چال بازی ہے, ایسی لڑائی ہے جس لڑائی سے پورا عرب اس سے ناواقف ہے, کوئی جانتا نہیں کہ بھی لڑائی کا انداز ہے. بہرحال یہ خندق کے اس پار پوری فوج رہی, مسلمان اس پار رہے اور اس طریقے سے لڑائی چلتی رہی اور پتھر پھینکتے تھے, تیر پھینکتے تھے اور اس طریقے سے لڑائی چلتی رہی. کچھ دنوں کے بعد مشرکین نے یہ کوشش کی کہ گھسے اندر, تو گھسنے کی کوشش کی تو کچھ کامیاب ہوئے. تو جیسے باہر آئے خندق پار کر کے مدینہ کے راستے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے والے میں کئی لوگ تھے. نام کیا گیا ہے عمرو بن عبد العز, اکرمہ بن ابی جہل, زرار بن خطاب اور نوفل بن عبداللہ اور اس طرح بہت سارے مشرک آئے تھے. لیکن جیسے یہ لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کی, تنگ راستے سے جہاں پہ خندق تھوڑی کم تھی, کس جگہ تھوڑی چوڑی تھی, کہیں کونے میں کہیں ہلکی تھی, تو داخل ہونے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھرپور مقابلہ کیا. عمرو بن عبد العز کو ختم کر دیا, قتل کر دیا. اکرمہ کو دوڑایا مارنے کے لیے, اکرمہ ابو جہل بھاگ گیا. اس طریقے سے نوفل بن عبداللہ جو باہر آئے تھے خندق کے باہر, ان کو دوڑایا تو خندق میں گرے اور پھر مسلمانوں نے خندق میں کود کر کے ان کو قتل کر دیا. تو اس طریقے سے جو مشرک خندق کے باہر مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کی ناکام ہو گئے اور پھر اس طریقے سے یہ راستہ مکمل طور سے بند ہو گیا. پھر اس کے بعد کسی مشرک کی اس راستے سے مدینہ میں داخل ہونے کی کوئی جرات اور کوئی طاقت نہیں ہو سکی. اب یہاں مسلمان بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے. ایک تو 10,000 کی فوج مدینہ کے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہودی جو تھے یہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. جبکہ شروع میں عہد و پیمان جو ہوا تھا کہ ہم مل کر کے رہیں گے, ایک دوسرے کے کام آئیں گے, کوئی ہم پر لڑنے کے لیے آئے گا تو ہم مذہب کو نہ دیکھتے ہوئے جان بچانے کی کوشش کریں گے, ہم سب مل کر کے رہیں گے, ایک دوسرے کے کام آئیں گے. مگر بنو قریظہ کا قبیلہ کھول کر کے بغاوت کر دیا اور کہا ہم نہیں لڑ سکتے, ہم نہیں محمد کا ساتھ نہیں دے سکتے. ادھر منافقوں کا ایک ٹولہ نکلا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں لڑیں گے. تو اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں کئی جماعتیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئی تھی. یہ منافق بھی خلاف ہو گئے, یہودی بھی خلاف ہو گئے اور یہ مکہ کی مشرک کے خلاف پہلے ہی تھے اور بہت سارے قبیلے اور جماعتیں اور کئی ساری جماعتیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئی تھی. بنو غطفان کا قبیلہ آیا, قریش کا قبیلہ آیا, مکہ کے لوگ آئے اور یہ یہودیوں کا قبیلہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. اب مسلمان ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے چھوٹے بچوں اور مدینہ کی مسلم خواتین کو ایک قلعے میں بند کر دیا کہ یہ یہیں پہ رہیں گی, ادھر سے باہر نہیں جائیں گی, یہ محفوظ جگہ پہ رہیں گی تاکہ کوئی دشمن کا قافلہ مدینہ میں داخل ہو تو کوئی نقصان نہ پہنچائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی جو مسلمان تھی, ان کا نام صفیہ بتایا گیا ہے. پھر قلعے میں تھی تو یہودی چونکہ خلاف تھے, بہت سارے یہودی گھومتے تھے مدینہ کے اندر, کہیں موقع ملے ماریں قتل کریں. تو ایک بدنام اور شیطان اور ایک دشمن قلعے کے چاروں طرف سے ڈھونڈ رہا ہے کہیں راستہ مل جائے, چل جاؤں اور پھر جا کر کے عورتوں کو نقصان پہنچاؤں اور پھر ماروں اور قتل کروں. حضرت صفیہ نے دیکھا کہ دشمن مطلب پیچھے گھوم رہا ہے, ممکن ہے کہ اندر داخل ہو تو کچھ فتنہ نہ پیدا کرتے. ایسے حسان سے کہا جاؤ ان کو مار کے آؤ. ایسے حسان نے ثابت کہتے کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول کی پھوپھی تھی, لکڑی کا ایک ٹکڑا لیا اور گئی اس دشمن کو اس کے سر پر ایسا مارا کہ وہ آدمی ختم ہو گیا. پھر یہ جو قلعے میں عورتیں تھیں تو یہودیوں نے سمجھا کہ اس میں صرف عورتیں نہیں ہیں, بہت سارے لوگ لڑنے والے بھی ہیں. تو ہمت جواب دے گئی اور پھر اس کے بعد پیچھے دامن اپنا بچانا شروع کر دیا, بھاگے. اب یہ لڑائی ایک دوسرے کی نہیں تھی کہ بس آئے گئے معاملہ ختم ہو گیا. 15 دن تک یہ لڑائی چلتی رہی. اس لڑائی کے بیچ میں مسلمان اتنی بڑی آزمائش مبتلا کر دیے گئے, مسلمانوں مشرکوں کی طرف جو تیر اندازی ہوتی تھی, لڑائی ہوتی تھی, مسلمانوں کی کئی دن کئی نمازیں چھوٹ گئی. چاہے نبی کی اثر کی نماز چھوٹ گئی. ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا سورج ڈوب رہا ہے, غروب ہو رہا ہے. ایسے عمر رضی اللہ عنہ بہت گالی دی, بہت برا کہا مشرکوں کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی, کہا ملع اللہ بیوتہم وقبورہم نارا,
کما حفظونا اور شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان ظالموں نے ہماری عصر کی نماز میں چھوڑا دیا ہے۔ جنگ کی مشغولیت، جنگ میں مقابلہ کرنا، دشمنوں کا جواب دینا، اس تناظر میں مسلمان کی کئی نمازیں فوت ہو گئی اور عصر کی نماز بھی چھوڑ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے مغرب کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اس ترتیب سے آپ نے نماز ادا فرمائی، اور یہ کئی دنوں کا معاملہ تھا، کئی نمازیں آپ کی چھوٹ گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا پریشان ہوئے، آپ علیہ السلام ایک جگہ لیتے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہا کہ کیا کریں، اتنی بڑی فوج آ چکی ہے، اب مسلمان کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، اتنے پریشان ہو گئے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْقُلُوبُ، یعنی کہ ان کے دل ٹہل گئے، نگاہیں پھٹ گئی، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ فوج اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے فوج آ کر کے مسلمانوں کے خلاف ٹوٹ پڑی، مسلمان چھوڑ دیے گئے، مسلمان لڑ اٹھے، دل دہل گئے، پریشان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہو گئی کہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے مصالحت کر لیے گئے، کہا جائے کہ ہمارے مدینہ میں جو اناج پیدا ہوتا ہے ورتھٹ ہم آپ کو پورا اناج دے دیں گے، چلے جاؤ جنگ میں لڑو۔ مصالحت کرنے پر تیار ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ علیہ السلام جنگ میں مصالحت آپ اپنی طرف سے خود نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ منظر دیکھا اور یہ پریشانی دیکھی اور یہ اتنا خطرناک منظر دیکھا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہا کہ یہودی ہمارے خلاف ہو گئے اور یہ مشرک اور پھر یہ غطفان کا قبیلہ یہ سب ٹوٹ پڑے ہمارے اوپر، کیا کریں، کیا مصالحت کر لیں، مدینہ میں جو غلہ اناج پیدا ہوتا ہے ون تھرڈ حصہ ہم کو دے دیں، چلے جائیں، ہم کو راحت اور سکون مل جائے۔ سعد بن معاذ، سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کر کہا، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ مشرک ہیں، ہم ان کو اپنا اناج دیں گے، یہ شرک کرنے والے ذلیل لوگ ہیں، ان کو ہم اپنی تلوار دیں گے۔ آپ کو حوصلہ ملا، آپ علیہ السلام کو تسلی ملی، آپ علیہ السلام نے آگے کی کارروائی مکمل کی اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ ہموار کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی صف میں ایک مسلمان کو بنا دیا، ایک آدمی مسلمان ہو گئے، ان کا نام ہے نعیم بن مسعود الاسدی، بڑے ہوشیار صحابی ہیں، بہت نباز صحابی ہیں، بڑے عقل مند صحابی ہیں۔ نعیم بن مسعود الاسدی نبی کے پاس آئے، یہ بنو غطفان کے تھے، نہ مکہ کے تھے نہ مدینہ کے تھے، بنو غطفان کے تھے، آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں جو حالات دیکھ رہا ہوں اور پھر یہ جو منظر چل رہا ہے، جنگ کا ماحول چل رہا ہے، اللہ نے مجھ کو اسلام کی توفیق دے دی ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ حق پر کون ہے، سچا مذہب کون سا ہے، میں نے پہچان لیا، میں اسلام لا رہا ہوں، اور آپ مجھ کو جیسا چاہے یوز کیجیے۔ پیارے نبی نے کہا تم اکیلے ہو، کیا کر سکتے ہو، تم اپنی طاقت اور اپنی ذہانت کے مطابق جیسے چاہو ان کے اندر پھوٹ ڈال دو۔ ہاں ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، آپ نے کہا کہ جنگ کے اندر جھوٹ بول سکتے ہیں، جاؤ جھوٹ بولو۔ یہ نعیم بن مسعود الاسدی گئے یہودیوں کے پاس آئے، کہا یہودیوں سے کہا کچھ معلوم ہے تم لوگ کتنی غلطی پہ ہو، تم کچھ پتا نہیں ہے، تو اس سے پہلے دو قبیلوں کا معاملہ کیا ہوا مدینہ کے اندر، بنو قینقاع بھگائے گئے، پیٹے گئے، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، بھگایا گیا، اب تمہارا نمبر ہے، تم نے محمد سے غداری کی ہے، تم نے محمد کو چھوڑ کر کے جا کے مکہ کے لوگوں سے سانٹھ کر لیا، ملاپ کر لیا، ارے مکہ والے آج آئے ہیں، کل چلے جائیں گے، اب بچے گا تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، یہ مسلمان پکڑ کے پیٹیں گے تم کو، تم نے محمد کی غداری کی ہے، معاہدہ کیا ہوا تھا؟ تو وہ لوگ ڈر گئے، ماضی میں ایسا ہوا تھا کہ بنو نذیر کو بھگایا گیا، بنو قینقاع کو بھگایا گیا، مدینہ سے خارج کیا گیا، یہ لوگ سمجھ گئے کہ نعیم سچ بول رہے ہیں، ان کی عقل میں روشنی پیدا ہو گئی، کہا کہ کیا کریں؟ نعیم بن عبداللہ نے کہا دیکھو سمجھو، عقل سے کام لو، رہنا چاہتے ہو مدینہ میں تو رہو، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا ہوں تمہاری زندگی بچے گی، میری بات مانو۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کبھی محمد کے خلاف لڑنا مت، ان سے مطالعات کر لو، محمد کے خلاف لڑنا مت، مشرکوں کا ساتھ دینا مت، یہ آج مشرک آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، آج کل چلے جائیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی، باقی بچوں کو تم اور تم کو مارا جائے گا، رسول تمہارا مقابلہ کریں گے،
تو کیا کرو گے؟ تمہارے پاس طاقت ہے کہ مدینہ کی جو مسلمان اتنی بڑی فوج ہے ان سے ٹکر لے سکتے ہو؟ کہا نہیں لے سکتے۔ تو کیا کرنا؟ کہا کہ مکہ کے لوگوں سے کہو کہ ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، اس شرط پر لڑیں گے کہ آپ 50 آدمی قریش کے 50 نوجوانوں کو جنگجو لوگوں کو ہمارے پاس رکھو گروی پر، یہ ہمارے پاس رہیں گے تاکہ اگر محمد ہم پر حملہ کرے تو ہمارا سپورٹ دے اور ہماری مدد کر سکے۔ یہ ان کو سمجھایا، یہ سمجھ گئے۔ پھر یہاں سے نکلے گئے مکہ والوں کے پاس، کہا تم کو کچھ پتا ہے؟ یہودی جو بنو مدینہ کے یہودی ہیں محمد سے مل گئے، اب یہ یہودی بڑی طاقتور قوم ہے، وہ اب رسول سے مل گئے ہیں اور لڑنے کے لیے تم سے لڑنے کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ تم سے کہتے ہیں تمہارے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم اسی صورت میں محمد سے لڑیں گے جب قریش کے لوگ 50 آدمی کو مدینہ کی یہودیوں کے پاس گروی رکھا جائے تب لڑیں گے۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا ہم 50 آدمی کو ان کو دیں گے، یہ کون سی لڑائی ہوئی؟ 50 آدمی ہم نہیں دیں گے۔ تو کہا کہ وہ نہیں لڑیں گے۔ تو قریش کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہودی اختلاف کر لیے، پھوٹ ڈال دیے، اب انتشار ہو رہا ہے، جماعت میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے، یہودی الگ ہو گئے، اپنی قوم کے پاس ہے، نوائب بن عبداللہ الاسدی اپنی قوم کے پاس بنو غطفان کے پاس ہے۔ کہا دیکھو یہ مکہ کے مشرک، مکہ کے قریش کے لوگ اور مدینہ کے یہودی آپس میں لڑ لیے، بچے ہم لوگ بیچ میں ہم لوگ۔ ارے مدینہ کے یہودی تو اپنا پلٹا لیں گے، قریش کے لوگ بڑے مضبوط ہیں، وہ ٹکر لے لیں گے، بیچ میں ہم پڑتے ہیں، ہماری تعداد یہاں گرچہ 6000 ہے، ہم اپنی جان بچائیں، یہاں سے الگ ہو جائیں، رسول سے الگ ہو جائیں، اختلاف نہ کریں، لڑے نہ، ورنہ کسی سے رسول نہیں لڑیں گے۔ مدینہ کی یہودیوں کو بھگایا ہے رسول نے، مکہ کے لوگوں سے لڑا ہے آپ نے، بدر میں ان کو تکلیف دی ہے، سلٹایا ہے لوگوں کو، اب بیچ میں ہم پلٹ گئے تو ہم سے لڑیں گے اور ہماری جان باقی نہیں ملے گی۔ اب اس بیچ میں تینوں طرف سے اختلاف ہو گیا، یہودی اپنے الگ ہو گئے، مکہ کے قریش الگ ہو گئے، اور بنو غطفان کے 6000 قبیلے الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے ان لوگوں کے لیے، بیچ میں پھوٹ پیدا ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا، انتشار پیدا ہو گیا، اور جہاں اتحاد ٹوٹ گیا طاقت بھی ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف پیدا کر دیا، روک ڈال دیا، مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پیریڈ میں بڑی جامع دعا کرتے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ جو کتابوں کا نازل کرنے والا ہے، اے اللہ جو جلد حساب لینے والا ہے، ان جماعتوں کو توڑ دے، ان کو شکست دے دے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، ان کو برباد کر دے، تہس نہس کر دے، ان کے اندر پھوٹ ڈال دے۔ اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا، یہ لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے، مل کر کے آئے تھے، نعیم بن عبداللہ جیسے باروب آدمی، باکمال آدمی اور اتنی ذہانت والے آدمی تینوں جماعتوں نے جا کر کے اپنے اسلام کو بھی چھپایا۔ کہا میں تم تو جانتے ہو میں کیسا آدمی ہوں، کہا نہیں آپ بہت اچھے آدمی ہو، بڑے خیرخواہ آدمی ہو، بڑے سوجھ بوجھ والے آدمی ہو، ہم آپ کی بات کا بہت اعتبار کرتے ہیں۔ جب لوگوں کے اندر یہ بات پیدا کر دی، پھوٹ ڈال دیا۔ ابو سفیان نے مدینہ کی یہودیوں کے پاس پیغام بھیجا، پیغام یہ بھیجا کل لڑنا ہے، ابھی لڑ رہے ہیں، ابھی کل پھر لڑنا ہے۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے، اس لیے کل سنیچر کا دن ہے، سنیچر کے دن ہماری عبادت کا دن ہے، بڑا محترم دن ہے، ہم لڑیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا۔ اب قریش کے پاس 4000 کی جماعت تھی، اب اس کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا، بنو غطفان کی جو 6000 تھی ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور یہ قریظہ کے لوگ جو تھے بچے کچے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے کیونکہ کل سنیچر کا دن ہے اور سنیچر کے دن ہم لڑائی لڑیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا، کیونکہ اس سے پچھلی قومیں ہماری بندر بنا دی گئی، تو ہم لڑیں گے تو ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ کہا لڑیں گے اس صورت میں کہ آپ 50 آدمی کو ہمارے پاس رکھو، ہم ان کو قید کر کے رکھیں گے، یہ بھاگ نہیں سکتے، ہم ہمارے پاس گروی رکھو، اگر یہ آپ ہمارے 50 آدمی کے پاس بھیجتے ہو تو ہم کل لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہم کبھی 50 آدمی نہیں دے سکتے، ہم 50 آدمی کو کیوں دیں؟ لیکن لوگوں نے کہا ہم کیوں لڑیں؟ بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ان کا معاملہ اتنا آسان کر دیا، یہ لوگ آئے تھے مسلمانوں کی بستی کو اجاڑنے کے لیے، مکہ سے اسلام اور مسلمانوں کا سفایا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ایک لمبی چوڑی خندق کھود دی، یہ مدینہ کا منہ نہیں دیکھ پائے، اور یہ سردی کا موسم تو چل ہی رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟
اے اللہ جو حساب کتاب جلدی لینے والا ہے، کتاب کا نازل کرنے والا ہے، عذاب بھیج دے ان لوگوں پر، زلزلہ بھیج دے، ان کی ہمت کو پست کر دے، ان کے حوصلوں کو توڑ دے۔ آندھی چلی، بڑی سخت ہوا چلی، خیمے اڑ گئے، خیمے جو لگائے تھے، ٹینٹ لگائے تھے، گھر بنائے تھے، اڑ گئے، بے سہارا ہو گئے، کھلی چھت کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے اڑا رہے، خیمے اڑ گئے، جانور بدھے ہوئے تھے، جانور کے چپ ٹوٹ گئے، جانور بھاگ گئے، ہانڈی رکھے تھے، ہانڈی کھانا پکائے، سب اڑ گیا۔ اتنی ذلت، اتنی تباہی مچی کہ آئے تھے مکہ میں ٹھنڈی کم پڑتی ہے، مدینہ میں آئے تھے، مدینہ میں سخت سردی پڑ رہی تھی، کڑاکے کی ٹھنڈک نے ان کو بالکل حواس باختہ بنا دیا، بے عقل بنا دیا۔ اور پھر یہ لوگ ایک جگہ بیٹھے اور کہا اب کیا کریں، موسم صحیح نہیں ہے اور پھر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اب بھاگ چلتے ہیں، اسی میں عزت ہے۔ ابو سفیان یہی رات میں میٹنگ کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ سے کہا جاؤ پتہ لگا کیا ہو، ان کی سوچ کیا، ان کا ارادہ کیا ہے۔ ابھی یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، اتنا سخت آندھی اور ہوا چل رہی ہے اور یہ منظر جو نظر آ رہا ہے، ان کا اب کیا ارادہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نکلے، سخت ٹھنڈک، سخت تاریخی رات تھی اور بہت سردی تھی، مگر رسول کا حکم جاؤ، اب دشمنوں کی سب میں جانا ہے، رسول کا حکم ہے، نکل پڑے اللہ کا نام لے کر گئے اور ابو سفیان کو دیکھ لیا اور اس کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ ایسے حذیفہ سے رسول نے کہا تھا حذیفہ تمہیں صرف جانا ہے، وہاں سے ان کی خبر لانا ہے، کچھ اور کام نہیں کرنا ہے۔ ایسے حذیفہ سوچتے کہ نیزہ نکالوں ابو سفیان جو اللہ کا دشمن اس کو مار ڈالو، مگر رسول کی نصیحت یاد آ گئی، رسول نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے، رسول کی بات کو کتنا مانتے تھے۔ بہرحال ایسے حذیفہ گئے، بیٹھے، ابو سفیان گفتگو کر رہے تھے کہ لڑائی نہیں ہوگی، اب کل چل جانا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہر آدمی اپنے پاس قریب میں جو بیٹھا پوچھ لے، دیکھ لے کون آدمی، کہیں محمد کا آدمی تو نہیں آ گیا یہاں پہ، ہر آدمی اپنے پیچھے بات دیکھ لے، کوئی نیا آدمی تو نہیں آیا ہے، اس کی ہمت نہیں کوئی پوچھے تم کون آدمی ہو، اس لیے کہ اب خطرہ تھا کہ اسے کیا پوچھے گے، تو اپنا ہی آدمی ہے۔ بہرحال ایسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو رازدار رسول تھے، بہت رسول کے رازدار تھے، خاص تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحت مطابق گئے، ابو سفیان کی مجلس میں بیٹھے اور ان کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ سفیان کو مار کے قتل کر دوں، لیکن رسول کی نصیحت یاد آ گئی، واپس آ گئے۔ بات سن کر کے ابو سفیان نے کہا دیکھو موسم صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، بہت ٹھنڈک لگ رہی ہے، خیمے اڑ گئے، جانور بھاگ رہے ہیں، ہانڈیاں اڑ رہی ہیں، اور پھر یہ ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے، کوئی مسئلہ حل نہیں نکل رہا ہے، بنو قریظہ کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا، بنو غطفان کے لوگوں نے الگ اپنا راستہ اختیار کر لیا، اب ہم ہی بچے کچھ لوگ ہیں، کیا کریں، ایک کام کرتے چلو نکل چلتے، کوچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خوش رسول کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری داستان سنائی، کہا کہ ایسا ابو سفیان نے کہا ہے اور میں تو چاہتا تھا اس کو مار دوں، لیکن آپ نے کہا تھا کچھ مت کرنا، اس لیے میں کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور یہ کہا کہ جب ان کے اندر سے اتحاد اور اتفاق ٹوٹ گیا، پارا ہو گیا، اب یہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ علیہ السلام نے کہا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نصیر الیہم، اب مکہ کی پوری طاقت ختم ہو چکی ہے، مکہ کے نوجوانوں کو اب پاور نہیں ہے کہ دوبارہ مدینہ کا رخ کرے اور مدینہ میں آ کر جہاد کا جنگ کریں، اب تو ہم جائیں گے ان سے لڑنے کے لیے، اب ہم جائیں گے مکہ میں چڑھ کر کے ان سے جہاد کریں گے، ہم جائیں گے ان سے لڑائی کریں گے، اب مکہ کے پاس کوئی طاقت نہیں بچی، اس لیے کہ یہاں آ کر کے ذلیل ہوئے، ان کا اتحاد ٹوٹ گیا، ان کی طاقت ٹوٹ گئی، پست ہو گئی، اب یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کے مدینہ سے نکل رہے ہیں، یہ آئے تھے مدینہ میں لڑنے کے لیے اور مدینہ کی بستی کو جاننے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے مدینہ کا منہ تک نہیں دیکھا، اب یہ کیا آئیں گے، اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور جا کے مکہ پر چڑھائی کریں گے اور مکہ والوں سے لڑیں گے۔ اور یہ بات جو آپ نے بتائی
उसी के 1 साल के बाद मुसलमान गए उमरा करने के लिए, मगर उमरा करने की इजाजत नहीं मिली। उसके फिर 1 साल के बाद यही मुसलमान गए उमरा करने के लिए, 4 दिन मदीना में थे, मक्का में थे, उमरा करके वापस आए। मक्का की पूरी ताकत कमजोर हो चुकी थी। फिर 1 साल के बाद मुसलमान मदीना से निकले और जाकर के वहां पे जंग की, और अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी फतह अता फरमाई, जिसको फतेह मक्का कहा जाता है। आपने सन 5 हिजरी में कहा था, अल-आन नग़्ज़ुहुम वला यग़्ज़ूना, हम इनसे लड़ेंगे, अब ये हमसे नहीं लड़ सकते हैं, अब हम जाएंगे, ये हमारे पास नहीं आ सकते। ये आपकी बात 100% साबित हुई। मक्का से कोई मुशरिक अब यहाँ मदीना में लड़ने के लिए नहीं आया। 4 मरतबा आए थे लड़ने के लिए, अल्लाह ताला ने सबको ढकेल दिया। और फिर इसके बाद मदीना के मुसलमान ये खुद 3 साल के ठीक 3 साल के बाद ये लोग फिर मक्का से मदीना से निकले और मक्का में गए और मक्का को फतह किया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की सदाकत थी, ये आपकी बातों की सच्चाई थी। आपने जैसे कहा, आपने जैसे किया, वही क्या है मुस्तकबिल में रौनवा हुआ। ये सच्चे रसूल की पहचान है। ये जंग जो हुई 15 दिन तकरीबन चलती रही, इसमें कितने लोग मारे गए, इसमें कितने लोग शहीद हुए। तकरीबन 6 मुसलमान शहीद हुए और 14 काफिर मारे गए। इसमें 7 दिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घुटने पर तीर लगी और फिर उन्हीं के इस जख्म के बाद उनके इंतकाल का सबब बना। आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह वज़ीद जंगे अहज़ाब के बाद की कुछ हालात की वज़ाहत की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कर अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा नेक बातों पर, सही बातों पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व